بینگ بکس کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان قاضی عزیر۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے رمضان المبارک اور انسانی صحت۔ روحانی اعتبار سے روزہ کی فضیلت اور اہمیت اپنی جگہ، لیکن روزہ طبی نقطۂ نظر سے بھی ایک انتہائی مفید ریہرسل ہے جو کہ امت مسلمہ اور اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ روزہ بہت سے امراض کے خاتمہ کا ذریعہ جن کے لیے ڈاکٹر اور اتباع حضرات دوائیں دے کر عاجز آ جاتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے تبخیر معدہ اور تیزابیت کا خاتمہ۔ اکثر مریض یہ شکایت کرتے ہیں کہ کھانے کے بعد پیٹ میں افارہ ہو جاتا ہے اور سر بوجھل ہو جاتا ہے۔ اس تکلیف دہ مرض کے لیے قسم قسم کی پھکیاں اور چورن ہاضمے مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں۔ اس مرض کا سبب عموماً بسیار خوری، بے وقت کھانا، کھانے میں وقفہ نہ کرنا اور ہر قسم کی غیر مناسب اور دیر ہضم خوراک کا کھانا ہے۔ روزہ سحر و افطاری کا ایک فطری ٹائم ٹیبل دیتا ہے۔ بھوک اور پیاس، پانی کا بے جا استعمال کم ہوتا ہے تو تبخیر کا عمل گم ہو جاتا ہے۔ تیزابیت جس سے معدہ میں جلن ہوتی ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اس فطری ٹائم ٹیبل سے اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہی دونوں کیفیات بالآخر معدہ کے السر کا باعث بنتی ہے۔ غذا میں یہ فطری توازن نظام ہضم کو درست کرتا ہے۔ معدہ میں پیدا ہونے والے انزائمز ایک توازن اور ترتیب جنم لیتی ہے اور اکثر مریض جو بروقت معدہ میں گیس، ڈکار، بدہضمی، بوجھل پن اور تیزابیت کی شکایت کرتے ہیں، وہ روزہ کی برکت سے اس تکلیف دہ مرض سے گلو خاصی پاتے ہیں۔ نمبر 2، پیٹ کے بڑھنے اور موٹاپے سے نجات۔ آج کل مرد و خواتین پیٹ کے بڑھنے اور موٹاپے کی شکایت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں سانس کا پھولنا، تھکاوٹ کا ہونا اور چربیلے اجزاء کے بڑھنے سے اکثر اوقات فیٹی لیور کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ روزہ کی کیفیت میں جب بھوک بڑھتی ہے، پیاس تنگ کرتی ہے تو سائنسی تحقیق کے مطابق غیر ضروری چربی تحلیل ہوتی ہے، جس سے پیٹ کا بڑھنا اور موٹاپا فطری طور پر کم ہو جاتا ہے۔ آج وزن کم کرنے کے لیے جتنے سلمنگ سینٹر یا جم کام کر رہے ہیں، ان میں بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ خوراک بالخصوص چربیلی غذا کی کمی کی وجہ سے وزن کم کیا جاتا ہے۔ سادہ غذا، ابلی سبزیاں دی جاتی ہیں، جبکہ روزہ رکھنے سے عبادت کے ثواب کے علاوہ پیٹ اور موٹاپے کے خطرناک امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی کمی۔ جدید دور میں مرغن غذاؤں کا بے جا استعمال عام ہے۔ ہوٹلوں کے چٹ پٹے کھانے، برگر، پیزا، کڑاہی گوشت، بریانی، بیکری کی درجنوں چیزیں، کریم کیک، دودھ کریم سے تیار کردہ سلاد غرضے کی پرتکلف اور متنوع کھانوں کی بھرمار ہے، اور لوگ کھا پی کر سونے کے عادی ہو چکے ہیں اور دیر سے سوتے اور جاگتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ خون میں چربیلے اجزاء جیسی جدید طبی اصطلاح میں جسے کولیسٹرول کہا جاتا ہے کا حملہ ہو جاتا ہے۔ یہی کولیسٹرول بالآخر بلڈ پریشر کے بڑھنے کا ذریعہ ہے اور بعض اوقات دل کی شریانوں کے بند ہونے سے عارضہ قلب بھی لاحق ہوتا ہے، یعنی دل کا مرض۔ مریض شکایت کرتا ہے کہ چلتے ہوئے یا سیڑھیاں چڑھتے سانس پھول جاتا ہے۔ روزہ کی عبادت کولیسٹرول کی کمی اور خاتمہ کا ذریعہ بنتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کا جب بغور جائزہ لیا جاتا ہے تو اس کا سبب غذا کا بے جا استعمال، روغن اور زیادہ مسالہ دار غذاؤں کا استعمال بھی نظر آتا ہے۔ نمبر 4، شوگر کا یعنی ڈائبٹیز کا فطری علاج۔ شوگر کا مرض پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بن کر سامنے آیا ہے۔ درجنوں دوائیں ایجاد ہو چکی ہیں اور تحقیقات کا ادارہ وسیع تر ہے، لیکن یہ مرض جنگل کی آگ کی طرح صحت مند لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ شوگر کے مریض جب مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو دیگر کئی اسباب کے علاوہ ایک سبب بہت زیادہ کھانا بھی سامنے آتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روزہ سے بلڈ پریشر اور شوگر ریٹ کم ہو جاتا ہے، لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ روزہ در حقیقت ایک ول فارمر سے تکمیل تک پہنچتا ہے، اور روزہ دار جب مرض کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے روزہ کا عزم کر لیتا ہے تو روزہ کی برکات سے ان امراض سے نجات پا لیتا ہے۔